نحو زید ابوہ قائم او فعلیۃ نحو زید قام ابوہ، اور شرطیہ نحو زید ان جاءنی اکرمتہ، اور ظرفیہ نحو زید خلفک وعمر فی الدار۔ خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زید قائم میں قائم خبر ہے، یہ مفرد ہے، اور زید قام ابوہ یا ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہے۔ تو جو خبر ہوتی ہے وہ جملے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے۔ اب جب جملہ بن سکتی ہے تو جملے کی کئی قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے، ایک جملہ فعلیہ ہے، ایک جملہ شرطیہ ہے، ایک جملہ ظرفیہ ہے۔ تو تمام صورتوں میں، جملے کی تمام صورتوں میں خبر کو لانا درست ہے۔ جملہ اسمیہ جیسے زید ابوہ قائم، اس میں زید مبتدا ہے اور اب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائے گا، یہ مبتدا ہو جائے گا۔ اب قائم اس کی خبر ہوگی، مبتدا اور خبر دونوں مل کر اب یہ زید کی جملہ اسمیہ ہو جائے گا نا۔ ابوہ قائم جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر بنے گی زید مبتدا کی۔ تو یہاں پر خبر جملہ اسمیہ کی صورت میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہوتی ہے، جیسے زید قام ابوہ، زید مبتدا ہے اور قامہ فعل ماضی معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل ہے نا۔ کچھ سو رہے ہو، بیدار کوئی نہیں ہے، بیدار ہو؟ قامہ فعل ماضی معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل۔ خاموشی کے ساتھ سنتے جا رہو جزء اخفش کی طرح، جو بھی پڑھا دو ہر چیز وہاں سر ایسے ہی لانا ہے۔ تو قامہ فعل ماضی معروف، اب فاعل کون ہے؟ ابو ہو، اب مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اب یہ فاعل بنے گا قامہ کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر زید مبتدا کی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی جملہ شرطیہ ہوتا ہے، جیسے زید ان جاءنی اکرمتہ، ان جاءنی یہ جملہ شرط ہے اور اکرمتہ یہ جزا ہے، شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا اور جملہ شرطیہ ہو کر اس کا زید کی خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی جو ہے ظرفیہ ہوتا ہے، جیسے زید خلفک، زید تمہارے پیچھے ہے، زید مبتدا، خلف مضاف، قاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف سے مل کر ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ اس کا استقرہ فعل سے مانا جائے گا، یا ثبتا، جو اس قسم کے جو افعال ہیں ان کو مان لو، تو یہ پورا جو ہے جملہ ظرفیہ ہو کر اب یہ خبر بنے گی، ٹھیک ہے۔ زید خلفک عامر فی الدار، والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف متعلق ہوتی ہے ایک جملہ سے اکثر کے نزدیک، یعنی اکثر نحویوں کے نزدیک۔ خبر ظرف جو بھی ہو، جار مجرور آئے تو یہ ظرف بن کر یہ متعلق ہوگا کسی جملہ سے، جملہ سے مراد فعل جس کے اندر اس کا فاعل پوشیدہ ہو، استقرہ ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو محذوف ہوگا وہ فعل ہوگا، صرفیوں کا بصریوں کا کہنا ہے کہ وہ فعل ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، اور صرفی حضرات کہتے ہیں مستقر اس میں فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، کوفی حضرات کہتے ہیں، اور بصریوں کا مذہب صاحب کتاب کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس لیے اسی کو ذکر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔
والظرف متعلق بجملۃ، اور ظرف متعلق ہوتا ہے ایک جملہ سے، عند الاکثر اکثر نحویوں کے نزدیک، وہی استقرہ، اور وہ جملہ کون ہے؟ استقرہ ہے۔ استقرہ فعل ہے نا، اس میں ہوگا ضمیر پوشیدہ ہے، فعل اور فاعل مل کر جملہ پورا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ مثلا تقول زید فی الدار، جیسے تم کہو کہ زید فی الدار، تو اس کی تقدیر عبارت ہوگی زید استقر فی الدار، زید گھر میں قرار پذیر ہوا، استقرہ قرار پا جانا، ٹھہر جانا۔ ولا بد فی الجملة من ضمیر یعود الی المبتدأ کالہاء فیما مر، اور جو جملہ ہوگا جس سے وہ متعلق ہوگا ظرف، اس جملے کے اندر ایک ضمیر کا لوٹنا، ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یعود الی المبتدا، جو ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ اوپر کی مثال میں دیکھو، زید فی الدار، زید مبتدا ہے، فی الدار جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ٹھیک ہے نا، کس کا؟ استقرہ سے۔ اب استقرہ میں بتاؤ ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ استقرہ میں ضمیر ہے نا، وہی ضمیر لوٹ کے چلی جائے گی کس کی طرف؟ زید کے طرف۔ اس ضمیر کا مرجع زید ہی تو ہوگا۔ زید استقر فی الدار، زید گھر میں قرار پذیر ہوا، تو استقرہ جب بھی فعل آئے گا یا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اگر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے تو اس کے اندر ضمیر نکالی جائے گی۔ اب ضمیر جب نکالی جائے گی تو اس کا مرجع متعین ہونا ضروری ہے۔ تو استقرہ میں ایک ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف، جو کہ مبتدا ہے۔ اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ لا بد فی الجملۃ من ضمیر، جملہ میں ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو لوٹے گی مبتدا کی طرف، جیسے ہاں ہے فیما مرہ، اس میں جو کچھ گزر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، اور جب قرینہ پایا جائے تو اس ضمیر کا حذف کرنا بھی جائز ہے۔ قرینہ پایا جائے، جیسے الثمن منوان بدرہم، منوان من کی جمع ہے، من کے معنی ہوتا ہے، من ایک پیمانہ ہے نا، ہمارے ہندوستان میں بھی رائج ہے، اردو میں بھی من بولتے ہیں، ایک من، ممکن ہے ان کے وہاں کچھ اور رہا ہو، ہمارے وہاں تو 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے۔ الثمن بھی یہ مبتدا ہے، منوانی منہو، اصل میں منہو ہے، یہاں پر ہو کی ضمیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، بے درہم ایک درہم میں۔ اب یہاں پر قرینہ کیا موجود ہے؟ بائے نے ایک چیز کا ذکر کیا اور اس کے بعد قیمت بتائی، تو قیمت کس کی بتائے گی؟ کس کی قیمت بتائے گا؟ ایک شخص نے کہا، سبزی کی دکان پہ گئے تو اس نے کہا آلو 5 روپیہ کلو، تو تم کہو گے کہ لاؤ 1 کلو جو ہے بھنڈی دے دو، اور 1 کلو بھنڈی لے کے اس کو 5 روپیہ دے دو۔ تم نے بتایا تھا نا کہ 5 روپیہ کلو ہے، تو میں نے بھنڈی کو سمجھا۔ ایک جھاپڑ مارے، بولے کمبخت پڑھا لکھا لگتا ہے دیکھنے میں چہرے سے، کیسے تم نے سمجھ لیا؟ میں نے آلو کا ذکر پہلے کیا تھا تو بھنڈی کیسے تم نے سمجھ لیا؟ مطلب سبزی فروش بھی جانتا ہے کہ پہلے میں نے جس قسم کو ذکر کیا ہے قیمت اسی کی بتائی جائے گی، کسی اور کی نہیں بتائی جائے گی۔ تو یہی قرینہ ہے، جب قرینہ موجود ہے اب یہاں پر ضمیر کی کوئی حاجت نہیں ہے، لہذا اسے حذف کر سکتے ہیں، چاہو تو بیان بھی کر دو۔ ایسے ہی ہے البر القر، جو 60 درہمن، قر ایک پیمانہ ہے، البر کے معنی ہوتا ہے گیہوں، گندم، ایک قر گندم کتنے کا ہے؟ 60 درہم کا، ٹھیک ہے۔ القر منہ، یہاں پر بھی ضمیر تھی موجود لیکن ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ما سبق میں جو چیز ذکر کی گئی ہے بائے نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بائے جب کسی اس میں ظاہر کو بیان کر دیتا ہے تو بعد میں قیمت اسی کی بتاتا ہے، کسی اور چیز کی نہیں بتاتا، تو یہ قرینہ موجود ہے۔ تو قرینہ کے پائے جانے کے بعد ضمیر کو حذف کرنا جائز ہو جاتا ہے۔
وقد يتقدم الخبر على المبتدأ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زید، فی الدار زید، یہاں پر زید کو مؤخر کر دیا ہے، اور فی الدار جو ظرفیہ ہے، جملہ ظرفیہ، اس کو مقدم کر دیا ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، اور ایک مبتدا کے لیے بہت ساری خبریں لانا بھی درست ہے۔ زید عالم وکاتب ومجتہد وخطیب، جتنی چاہو صفتیں تم ذکر کر سکتے ہو، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ صفتیں آپس میں ایک دوسرے سے متضاد نہ ہوں، صفتوں میں تضاد نہ پایا جائے۔ تم نے کہا زید عالم جاہل، درست ہوگا؟ ایک کم پڑھا لکھا جاہل انگوٹھا چھاپ انسان بھی کہے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زید بیک وقت عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو۔ تو صفتوں میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صفتوں میں یکسانیت ہے یا صفتوں کا یکجا ہونا ممکن ہے تو جتنی چاہو صفتیں لا سکتے ہو ایک مبتدا کی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چند مبتدا کی ایک ہی خبر آئے، زید و اخوہ و صدیقہ و ابنہ علماء یا عالمون، آپ نے سب کو ذکر کیا، سب مبتدا بنیں گے، اور آخر میں آپ نے عالمون ایک کلمہ ذکر کیا اور وہ کلمہ سب کی خبر بن جائے گا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، ایک مبتدا کے لیے چند خبریں جائز ہیں، جیسے زید عالم فاضل عاقل۔ تو مبتدا کی ایک قسم یہ ہو گئی۔ مبتدا کی دوسری قسم یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ مبتدا کی دوسری قسم وہ اس صیغہ صفت ہوتا ہے، صیغہ صفت ہوتا ہے جو اپنے مابعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے۔ ٹھیک ہے، ایک صیغہ صفت جو اپنے مابعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے اور وہ نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو۔ ایسا صیغہ صفت جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو اور وہ اپنے مابعد کو رفع دے، تو ایسی صورت میں اسے مبتدا کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ صیغہ صفت مبتدا ہوگا، اور جو اس کا فاعل ہوگا نا وہ قائم مقام خبر کے ہوگا، اور یہ جو مبتدا ہوتا ہے یہ مسند الیہ نہیں ہوتا۔ آپ نے پڑھا ہے نا، مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن یہ مبتدا مسند الیہ نہیں ہوتا۔ جیسا ما قائم زید، ما قائم زید، ما نافیہ کے بعد، حرف نفی کے بعد قائم واقع ہوا ہے، یہ صیغہ صفت ہے، اور یہ اپنے مابعد والے اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، شبہ فعل ہوتا ہے نا یہ صیغہ صفت، یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، اپنے مابعد کو رفع دیتا ہے یا نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر ما قائم زید میں آپ دیکھیے قائم صیغہ صفت ہے، حرف نفی کے بعد واقع ہے، اور اپنے مابعد کو کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں جو اسم ظاہر ہے جس کو رفع دے رہا ہے وہ قائم مقام خبر کے ہوگا، اور قائم جو صیغہ صفت ہے یہ مبتدا ہوگا۔ اور یہ مبتدا کی جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم آپ نے پڑھی تھی مبتدا کی، اس میں مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے، اور یہ دوسری قسم جو ہے اس میں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخر من المبتدأ، مبتدا کی ایک دوسری قسم بھی ہے، لیس مسندا الیہ، جو مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، وہو صفۃ، وہ ایسی صفت ہے وقعت بعد حرف النفی، جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے ما قائم زید، یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، جیسا اقائم زید، بشرط ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، جیسے ما قائم الزیدانی
اقائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان. اب یہاں پہ آپ دیکھیے دو شرطیں بتائی ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوگا. دوسری یہ ہے کہ صیغہ صفت ہوگا. اور تیسری یہ ہے کہ وہ اپنے ما بعد اسم ظاہر کو رفع دے. تین شرطیں کہہ سکتے ہو یہاں پر. صیغہ صفت ہو، نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، اپنے ما بعد والے اسم کو رفع دیتا ہو. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس صیغہ صفت کو مبتدا کہیں گے اور یہ مستند الیہ نہیں ہوگا، اور جو اس کا اسم ظاہر ہے، جو اس کا معمول ہے، وہ قائم مقام خبر کے ہوگا. اب یہاں پہ دو مثالیں دی ہیں. ایک مثال تو ما قائم زید مفرد کی مثال پہلے گزر گئی تھی، اقائم زید ما قائم زید. یہاں پہ تثنیہ مثال دے رہے ہیں، ما قائم الزیدانی. الزیدان جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے قائمون کا. ٹھیک ہے، اور اقائم الزیدان حمزہ استفہام والی مثال. ان دونوں صورتوں میں آپ صیغہ صفت کو مبتدا بنائیں گے، اس لیے کہ یہ ما بعد والے کو رفع دے رہا ہے، یہ شرط ہے نا ما بعد کو. بخلاف ما قائمان الزیدان، ما قائمان الزیدان میں آپ دیکھیے کہ قائمان ما بعد والے اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ اگر رفع دیتا تو یہ واحد آتا نا. آپ نے پڑھا ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لاتے ہیں. اب یہاں پر ما قائمان یہ تثنیہ ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہاں عمل کر رہا ہے؟ اس میں ضمیر میں جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ تثنیہ کی ہے. اب ایسی صورت میں زیدان جو ہے مقدم وہ مؤخر ہے، اس کو آپ مبتدا بنائیں گے اور اس کو آپ خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ما قائمان الزیدان جو تثنیہ آیا ہے، یہ تثنیہ عمل نہیں کر رہا ہے. اگر عمل کرتا تو وہ مفرد ہوتا، اگر وہ اس میں ظاہر میں عمل کرتا تو مفرد ہوتا نا. سمجھ میں آیا کہ یہاں پر جو ترکیب ہوگی، یہاں پر الزیدان کو مبتدا مؤخر بنائیں گے اور قائمان کو خبر مقدم. چلو ہو گیا نا. بشرط ان ترفع تلک الصفت و اسم ظاہر، اس شرط پر کہ وہ صیغہ صفت اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو. جیسے ما قائم الزیدان اقائم الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان ما قائمان الزیدان کے برخلاف. اس صورت میں یہ ما قائمان مبتدا نہیں ہوگا بلکہ خبر مقدم ہوگا اور زیدان مبتدا مؤخر ہوگا. یہ دوسری قسم کی مبتدا کی.